کچھ صحابہ خالد بن ولید سے ناراض تھے کیونکہ یہ وہی قبیلہ تھا جس نے اس سے بہت سال پہلے مکہ کے ایک قافلے پر حملہ کیا تھا۔ جب عبد الرحمن بن عوف کے والد اپنے دوستوں کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے، عرب کے ایک بدماش قبیلے نے ان پر حملہ کر کے انہیں اور ان کے دوست کو مار ڈالا، اور ان کے یہ دوست خالد بن ولید کے چچا تھے۔ جیسے ہی خالد بن ولید واپس مدینہ پہنچے، عبد الرحمن بن عوف سیدھا ان کی طرف بڑھے اور کہا کہ مجھے لگتا ہے تم نے اس قبیلے کے لوگوں کو صرف اس لیے مارا ہے تاکہ تم اپنے چچا کے خون کا بدلہ لے سکو۔ خالد بن ولید اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے مسلمان ہوئے تھے، تو خالد بن ولید نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو سخت جواب دیا، اور اس طرح ان دونوں کی بحث بڑھتی گئی، اور یہ بحث اتنی بڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان دونوں صحابہ کے پاس آئے، اور جب انہوں نے خالد بن ولید کو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے ساتھ بحث کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید سے کہا کہ میرے صحابہ کو کچھ مت کہو، اگر تم احد کے پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو تب بھی تم میرے صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں مسئلہ یہ کہ خالد بن ولید اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ دونوں صحابہ ہیں، لیکن ان دو صحابہ میں فرق ہے، کیونکہ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس وقت دیا تھا جب صرف تھوڑے لوگوں کے علاوہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، جبکہ خالد بن ولید تب مسلمان بنے تھے جب اسلام کافی مضبوط ہو چکا تھا۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں عبد الرحمن بن عوف کی اتنی عزت تھی کہ ایک دن جنگ تبوک کے موقع پر جب صبح کی نماز کا وقت ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہیں تھے، یہ دیکھ کر مسلمانوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اپنا امام بنایا اور ان کے پیچھے نماز شروع کر دی۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے پہنچے، مسلمان پہلے ہی نماز کی ایک رکعت پڑھ چکے تھے، تو اس نماز کو روکنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ جیسے ہی نماز پوری ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پوری کرنے کھڑے ہوئے تو یہ دیکھ کر سارے مسلمان ڈر گئے کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن اپنی نماز پوری کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا کہ تم لوگوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اس طرح عبد الرحمن بن عوف ایسے اکیلے انسان تھے جن کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز پڑھی ہو، اور اس جنگ تبوک میں عبد الرحمن بن عوف نے بہت سارا سونا، بہت سارے اونٹ اور گھوڑے اور اپنے مال کا آدھا حصہ مسلمانوں کی فوج کے لیے ڈونیٹ کر دیا تھا۔